بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم پر کرم فرمائے، جیسا کہ 29 سورۃ الدہ کا ایک رکوع ہم نے سماعت کیا، اس میں اللہ وحدہ لا شریک رہے انسان اس کے لیے کیا چیزیں عطا کی، دنیاوی معاملات میں انسان کیسا ہونا چاہیے، آخرت میں اس کو کیا فائدہ ملے گا، تمام پہلے رکوع میں بتا دیا۔ اب دوسرا رکوع اللہ وحدہ لا شریک اس میں فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قیامت تک ہر بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قرآن اور انسان کا رحمان کا تعلق بڑا مضبوط ہے، یہ تینوں لازم و ملزوم ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ آج بھی ہم پڑھے قرآن مجید کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہم سے مخاطب ہے، ہمیں فرما رہا ہے، علیہ کا مخاطب کے ضمیر ہے، اور بیک وقت ہم تو قرآن پاک پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی تھوڑا تھوڑا، ایک ایک رکوع کر کے، دو دو رکوع کر کے، ایک ایک پاؤ کر کے، چند آیات کر کر کے ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ایسے محسوس ہونا چاہیے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ فاصبر لحکم ربک، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، صابر رہو۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صابر رہو۔ رب کا حکم کیا تھا؟ دین اسلام کی تبلیغ۔ اب دین اسلام کی جو بندہ تبلیغ کرے گا اس کو مصائب آلام تو آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ان پر صبر کرنا ہے، ان پر صبر کرنا ہے، مشقتیں اٹھانی ہے۔ دشمنان دین کی طرف سے جس قدر بھی اذیتیں آئیں ان پر ہم نے صبر کرنا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو ادا کرنے میں جو مصائب و آلام آئے اس پر صبر کرنا، جو مشکلات آئے اس پر صبر کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں چھوٹا سا واقعہ سماعت کیجیے۔ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے دو آفریں کی۔ ایک جو ہے عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا کہ اگر آپ باز آ جائیں تو میں اپنی بیٹی کا آپ سے بغیر حق مار کے نکاح کر دوں گا۔ اور دوسرا جو ولید بن مغیرہ ہے، اس نے کہا میں آپ کو اتنا مال دوں گا، اتنا مال دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ عتبہ بن ربیعہ وہ اپنی بیٹی کی آفر کر رہے ہیں، وہ ملعون کافر عتبہ بن ربیعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت
سے باز رکھنے پہ اپنی بیٹی کی آفر کر رہا ہے کہ آپ باز آ جائیں، دین کی تبلیغ نہ کریں، اسلام کا علم بلند نہ کریں، میں اپنی بیٹی کو بغیر اخبار کے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اور ولید بن مغیرہ وہ مال کی آفر کر رہا ہے کہ میں اتنا مال دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو دیا اس پر صابر رہے، کرتے رہیں، مشکلات آئیں تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ لا تطع منہم آثما او کفورا، ان میں سے کسی گناہگار نہ شکرے کی بات نہ سنو۔ آثما وہ گناہگار ہیں، وہ کفورا جو سورۃ الدہر کے شروع میں آیا نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہاں پر دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاکرا ہے اور عتبہ بن ربیعہ ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ ولید بن مغیرہ وہ کفورا والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ جنت میں ہمیں لے کر جائے گی، حضور کی زندگی۔ لا تطع منہم آثما او کفورا، کسی گناہگار نہ شکرے کی بات نہ سنو، طمع نہ کرو، ان میں سے کسی کا طمع نہ کرو، یعنی وہ جو آفر کر رہے ہیں عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ بیٹی کی اور مال کی، طمع نہ کرو ان میں سے کسی گناہگار اور نہ شکرے کی آفر کا طمع نہ کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تذکرہ کرو اپنے رب کے اسم کا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں، رات میں سے اس کے حضور سجدہ کرو۔ فَاسْجُدْ لَهُ، وَمِنَ اللَّيْلِ رات میں سے، فَاسْجُدْ لَهُ اس کے حضور سجدہ کرو، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور آپ اس کی ساری رات تسبیح بیان کیا کرو۔ پہلے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، یہاں تک 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور یہاں تہجد کا ذکر آ گیا اور فرمایا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ کفار مکہ کے کفار کافر لوگ جو آثمن او کفورا والے ہیں، جو آفرے آپ کو دے رہے ہیں، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ ان ہؤلاء، یہ لوگ یحبون العاجلۃ، دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی مال سے محبت کر رہے ہیں۔ یحبون العاجلۃ یعنی کہ دنیا کو ہی سب کچھ جان لیا ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے یعنی آخرت ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بھلائے بیٹھے ہیں، ان کے دماغ میں، دل میں اس چیز کا خیال محو ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس لیے تو آپ کو یہ آفریں کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی بغیر حق مال کے اور مال کی۔ اتنے ملعون لوگ ہیں جی، آپ ان میں سے کسی کی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور ان کی کیفیت، ان کی بدبختی یہ ہے، ان ہؤلاء، یہ لوگ یحبون العاجلۃ، دنیا کو عزیز رکھتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں کہ ہر چیز جلدی سے مل جائے، عاجلۃ یعنی جو چیز جلدی سے مل جائے اس کی محبت کرتے ہیں، اور دنیا قریب ہے، دنیا کا معنی قریب،
جو جلدی چیز مل جائے وہ دنیا کی چیز ہے. یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن کو بھولے بیٹھے ہیں. اور فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا تھا، ہم نے انہیں پیدا کیا تھا، یہ انسان تھے، ان کو ہم نے تخلیق کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ان کو سماعت عطا کی، بصارت عطا کی. انا ہدیناہ السبیل، ان کو راہ بتائی، اور کہا کہ تم شکر گزاری کرو یا ناشکری کرو. شکر گزاری کرو گے تمہیں کیا کیا ملے گا، ناشکری کرو گے تمہیں کیا کیا چیزیں ملیں گی. تمام کچھ بتا دیا. انا ہدیناہ السبیل، راہ بتا دی تھی. انا خلقناہم، ہم نے ان کو تخلیق کیا، ہم نے ان کو پیدا کیا. اب ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ یہ جو آثمن او کفورا والے لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اما کفورا والے لوگ، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا؟ وشددنا اسرا، ہم نے ان کے جوڑ مضبوط باندھ دیے کہ یہ ہل بھی نہ سکیں گے، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالًا تَبْدِيلًا، ہم جب چاہیں ان جیسے اور لوگ لے آئے جو ان سے بہتر ہوں گے، جو دین حق کا پیغام سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اوروں تک اس میسج کو پہنچائیں گے، جو اطاعت شعار ہوں گے. ان کے بدلے ہم ان سے اچھے لوگ لائیں گے. اور اسی طرح کی آیت کریمہ 17ویں پارے میں بھی موجود ہے. فرمایا وَإِذَا شِئْنَا، ہم جب چاہیں، بَدَّلْنَا أَمْثَالًا تَبْدِيلًا، ان کو بدل کر ان سے مثل ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو نصیحت مانیں گے، عمل کریں گے. تو فرمایا انا ہدیناہ السبیلا، کہ ہم نے راہ تو بتا دی تھی لیکن عمل انہوں نے نہ کیا. ہم نے کہہ دیا تھا کہ تم شکر گزاری کرو یا ناشکری کرو، ہم نے ساری راہیں بتا دی تھی اور بتا دیا تھا کہ شکر گزاری کرو گے تو کیا ملے گا، ناشکری کرو گے تو کیا ملے گا.